کسی سائل کو خالی نہ لوٹاؤ، مال اپنا اللہ کے بندوں پر خرچ کیا کرو، اس میں سے جو اللہ نے حقوق وابستہ کیے لوگوں کے، وہ لوگوں کو دیتے رہو، تمہارا مال اس طرح بڑھے گا جس طرح تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اور صدقہ دینے کی برکات دیکھیے، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور آپ کا یہ کمال تھا، لوہے کو ہاتھ میں پکڑ کر آپ طرف کر دیتے تھے۔ اس طرح کے سینکڑوں معجزات آپ کی زندگی کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے، آپ کے پاس ایک نوجوان آپ کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے، ملک الموت حاضر ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، اور ملک الموت نے خبر دی کہ یہ جو نوجوان ہے آپ کی خدمت میں بیٹھا ہے، اس کی زندگی کے 3 یا 4 دن باقی رہ گئے ہیں، اس کی روح کو قبض کرنے کا حکم ہے اور اس کی موت کا وقت آ چکا ہے، یہ بندہ دنیا سے جانے والا ہے، 3 یا 4 دن رہ گئے ہیں۔ داؤد علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، نوجوان آدمی ہے، اس کی موت کا وقت آ گیا، 3 یا 4 دن ہے، 3 دن ہے یا 4 دن ہے، اس کی روح قبض ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے 4-5 دن بعد اس نوجوان کو دوبارہ دیکھا، بالکل صحت مند اور تندرست ہے۔ آپ حیران ہوئے کہ اس کی موت کا وقت مقرر تھا، 1 ماہ گزر گیا، دوبارہ دیکھا، ملک الموت حاصل ہوئے۔ آپ نے سوال کیا کہ تم تو اس کی روح قبض کرنے والے تھے، 3 یا 4 دن اس کی زندگی کے باقی تھے، لیکن یہ تو بالکل تندرست ہے، اور 1 مہینہ گزر گیا، یہ اسی طرح چلتا پھرتا ہے۔ اس نے کہا جب اس کی روح قبض کرنے کا وقت قریب آیا، یہ اپنے گھر سے نکلا، راستے میں اس کو ایک سائل ملا، اور وہ مسکین آدمی تھا، اس نے 20 درہم اس کو صدقہ کرتے ہوئے اس کی مدد کی۔ اس سائل نے اس کو دعا دی، اللہ تمہاری عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تمہاری زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ تو وہ ملک الموت داؤد علیہ السلام کو بتاتے ہیں رب نے مجھے تجلی فرمائی کہ اس کی روح کو قبض نہیں کرنا، ایک تو اس نے صدقہ کیا ہے، دوسرا صدقے کے بعد اس نے دعا حاصل کی ہے ایک فقیر کی، اس نے 20 درہم دیے ہیں، ہر درہم کے بدلے 1 سال اس کی زندگی میں اضافہ کیا جاتا ہے، 20 سال اس کی عمر کو بڑھایا گیا صدقے کی وجہ سے کہ جو اللہ کے بندوں کی اس نے مدد کی ہے، اور رب کریم نے اس صدقے کی وجہ سے اس کی عمر میں برکت عطا فرما دی ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بیچا ہے۔ آج کی تیاری ہر ایک کر رہا ہے، آج کے لیے 60-70 سالہ زندگی کے لیے مال ہر ایک اکٹھا کر رہا ہے، 60-70 سالہ زندگی کے لیے ہر طرح کی تیاری ہے، لیکن اس کے بعد جو دائمی اور ابدی زندگی ہے جس کو اخروی زندگی کہتے ہیں یا دنیوی زندگی کہتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے تم میں سے ہر نفس کو چاہیے وہ اللہ سے ڈرے اور دیکھے اس نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اپنے کل کے لیے آگے کیا جمع کیا ہے، اور اپنے کل کے لیے اپنے اکاؤنٹ کے اندر کتنا ڈھیر رکھا ہے تو اس کے لیے آسانی ہو سکے، آخرت کی منزلیں آسان ہو سکے۔ بظاہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جب 5-10 ہزار روپے دے دیا تو وہ میرے مال سے چلا گیا، اب جو میرے پاس موجود ہے وہ بچ گیا ہے، باقی چلا گیا، باقی میں نے دے دیا۔ لیکن اسلام جو تعلیم دیتا ہے وہاں یہ فلسفہ الٹ ہے، جو ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اصل میں بچ وہ گیا ہے جو ہم نے رب کے راستے میں دے دیا۔ بات مشکل ہے تو میں آسان کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہے ایک بکری ذبح کی گئی، آگے بیت اطہار کے گھرانوں کے اندر بکری ذبح ہوئی، اور اس بکری کے بارے میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا اس کا جو گوشت ہے اس کو تقسیم کرو، صدقے کے طور پر، خیر خواہی کے طور پر مختلف لوگوں کے گھروں میں بھیجا گیا۔ بکری کا ایک شانہ تھا جو باقی رہ گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ بکری میں سے کیا بچ گیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور بکری کا ایک شانہ بچ گیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بچ وہ گیا ہے تو ہم نے تقسیم کر دیا ہے، بکری کا شانہ اس کے علاوہ جو ہم نے دے دیا وہ بچ گیا ہے، کیونکہ وہ ہم نے اپنے کل کے لیے آگے جمع کر دیا ہے۔ بچا تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں دے دیا، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، اصل میں وہ بچ گیا کیونکہ ہم نے اس کو اپنی کل کی آخرت کے لیے اخروی اکاؤنٹ کے اندر وہ ہم نے اپنا بیلنس جمع کروایا ہے۔ دنیا کے اندر یہ 60-70 سالہ زندگی کے بعد جو ابدی اور دائمی زندگی ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے وہ زندگی کتنی طویل ہوگی، اس کا اخروی سامان ہم نے اکٹھا کر لیا اور جو ہم نے آگے بھیج دیا اصل میں
علیہ السلام کے ارشاد گرامی فرمایا ان صدقۃ المسلم، مسلمان کا صدقہ کرنا، کسی کی مدد کرنا، صدقہ ویسے بہت سی چیزوں کو ہوتا ہے، مال کے ساتھ خاص نہیں ہے صدقہ، لیکن ہم مالی صدقات کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا مسلمان کا صدقہ کرنا تزید فی العمر، اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، عمر میں اضافہ کر دیتا ہے، اور اس کی عمر کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ نے روایت سنی حضرت داؤد علیہ السلام کی، دوسرا فرمایا وہ تمنع میتۃ السوء، جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، محمد عربی کی گارنٹی ہے اس کو بری موت نہیں آئے گی، خاتمہ بالخیر ہوگا، خاتمہ بالایمان ہوگا۔ فرمایا وَيُذْهِبُ الْكِبْرَ وَالْفَخْرَ، اور جو بندہ صدقہ کرتا رہتا ہے اس کے اندر کبھی تکبر پیدا نہیں ہوتا، کبھی فخر پیدا نہیں ہوتا، کبھی بڑائی پیدا نہیں ہوتی، وہ عاجزی کا اور انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ پھر فرمایا اِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُورِ، جو بندہ صدقہ کرتا ہے رب اس پر قبر کی گرمی کو حرام کر دیتا ہے، اس کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، قبر کے اندر اس کو سزا نہیں بھگتنا پڑتی، جو صدقہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے قبر ٹھنڈی ہو جاتی ہے، قبر پرسکون ہو جاتی ہے، قبر میں راحت ہوتی ہے، قبر میں چین ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ، قیامت کے دن جب اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اس بندے کو کون سا سایہ ملے گا جو جہنم کی گرمی سے آڑ بنے گا؟ فرمایا جو صدقہ اس نے دنیا میں کیا تھا وہ صدقہ اس بندے پر سایہ بن کر اس کو ٹھنڈک دیتا رہے گا۔ توجہ ہے کوئی نہ؟ سبحان اللہ۔ اور یہاں یہ بات بھی عرض کر، ایک بندہ 10 روپے صدقہ کرتا ہے، یہ میرا فلسفہ نہیں، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ فرمایا وہ جتنا بھی صدقہ کرے حقیر نہ سمجھے، کیونکہ اس کی نظر میں تھوڑا ہوگا، اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، کیونکہ وہ کسی کے کام آ گیا، اس نے صدقے کی نیت سے دیا، وہ کسی کے کام آیا، اس کے نزدیک تھوڑا ہے، اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا ہے۔ کیونکہ کوئی بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، کوئی چیز اللہ کے راستے میں دیتا ہے، بڑی ایمان افروز روایت ہے، جہاں نہیں لکھی ابھی ذہن میں آ گئی، کہ اللہ کے ہاں کوئی صدقہ کرتا ہے، رب اس صدقے کی پرورش فرماتا ہے۔ ورنہ جیسا تمہارے ہاں کوئی گائے کے بچڑا ہے، چھوٹا بچہ گائے کا، اس کو پالتا ہے، وہ بڑی گائے بن جاتی ہے، اسی طرح کل کوئی بندہ جا کر نیکیوں کا پہاڑ دیکھے گا، رب سے سوال کرے گا یہ میں نے تو نہیں کی، رب فرمائے گا یہ تم نے صدقہ کیا تھا، اس صدقے کی میں پرورش کرتا رہا، یہاں تک یہ نیکیوں کا پہاڑ بن کر تیرے نیکیوں والے کھاتے میں جمع ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الصدقۃ انھا حجاب، صدقہ آڑ ہے، پردہ ہے، رکاوٹ ہے، کس چیز سے؟ فرمایا میرا نار، جہنم سے، یہ جہنم کے آگے رکاوٹ بن جائے گی، جہنم کے آگے دیوار بن جائے گی صدقہ کرنا، یہ اپنے ادا کرنے والے کو، صدقہ دینے والے کو صدقہ جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ لمن احتسبھا یبتغی وجہ اللہ، جس نے صدقہ کیا اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں، نفس پرستی نہیں، اور لوگوں کو دکھاوا نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا، تو فرمایا یہ صدقہ جہنم سے رکاوٹ بن جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہو، شرط یہ ہے کہ اس میں للہیت ہو، شرط یہ ہے کہ اس میں خلوص ہو، تو وہ صدقہ کل جہنم کے سامنے آڑ بن کر اور رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ توجہ ہے ذرا، میں نے زکوٰۃ کے کچھ مسائل بھی عرض کرنے، جو صدقے واجبہ کی ایک صورت ہے، آگے چونکہ ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان میں لوگ کثرت کے ساتھ چونکہ زکوٰۃ ادا کرتے، تو کچھ ضروری مسائل، اس لیے توجہ ذرا آپ کی قائم رہنی چاہیے۔ اب صدقے کی برکت کیا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے، مثال بڑی خوبصورت ہے، آپ توجہ فرمائیں گے دل بات بات ہو جائے گا۔ قرآن نے کیسی مثال دی؟ قرآن کہتا ہے ایک بندہ ایک دانہ زمین میں کاشت کرتا ہے، مکئی کا ایک دانہ زمین میں کاشت کیا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے جو پودا نکلتا ہے اس کے ساتھ 7 بالیاں ہوتی ہیں۔ دانہ کتنا کاشت کیا؟ مولانا سارے ایک دانہ زمین میں کاشت کیا، اس سے 7 بالیاں، سپے، چھلی جس کو کہتے ہیں، 7 سپے اور 7 بالیاں نکلی، ہر بالی پر 100 دانے ہیں۔ ایک دانہ بندے نے کاشت کیا زمین کے اندر، 7 بالیاں نکلی، 7 بالیوں پر 100 دانے ہیں، گویا
نیکیاں لکھی جاتی ہے، تو فرمایا صدقے میں کم سے کم ثواب یہ ہے کہ ایک تم اللہ کے راستے میں دو، رب 700 گنا پلٹ کر تمہیں عطا فرماتا ہے، اور اگر خلوص اور زیادہ ہو تو رب اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن نے فلسفہ یہ بھی دیا کہ جب بندہ غلہ حاصل کر لیتا ہے، اناج حاصل کر لیتا ہے، وہ اس کو گودام میں رکھ دیتا ہے، گودام میں ڈھیر لگا دیتا ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا، اگر وہ اس گندم کو یا مکئی کو لا کر زمین میں کاشت کر دے تو اس گندم سے کتنی پیداوار حاصل ہوگی؟ ایک بوری سے 10 بوریاں وہ لے سکتا ہے، مکئی کے ایک دانے سے 700 دانے وہ لیتا ہے، لیکن شرط ہے کہ وہ کاشت کرے گا زمین کے اندر۔ لیکن اگر گودام میں مال پڑا ہوا ہے، کاشت نہیں کرتا، اس کو آگ بھی لگ سکتی ہے، بارش کا پانی اس کو خراب بھی کر سکتا ہے، اس میں کیڑے بھی پڑ سکتے ہیں۔ یہی فلسفہ قرآن سمجھا رہا ہے، جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو اگر اللہ کے راستے میں دیتے رہو گے، مال بڑھتا رہے گا، لیکن مال پر سانپ بن کر بیٹھ جاؤ، اور جو رب کا حق مال سے وابستہ ہے، اس کے بندوں کا حق وابستہ ہے، اگر اس مال سے اس کے بندوں کا حق ادا نہیں کرو گے تو وہ رب کریم ہے، وہ جس نے عطا فرمایا وہ واپس بھی لے سکتا ہے، وہ مال چھین بھی سکتا ہے تم سے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ اس مال سے اپنے رب کا اور رب کے بندوں کا حق ادا کرتے رہو۔ بات چونکہ سخاوت کی ہو رہی ہے تو پھر سخیوں کے گھرانے کی بات بھی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول جگر گوشے بطول بن بندے علی جو مرتضی سید الاسقیاء شہزادہ رسول، نسل رسول جن سے شروع ہوئی اور نسب رسول کی جن سے ابتدا ہوئی، حضرت امام حسن مجتبی، اور پھر شہید کربلا شہزادہ قلب قبا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ، اور آپ کے چچا دار بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت جعفر طیار کے ساتھ دادے عبداللہ بن جعفر، اور عبداللہ بن جعفر کا ایک تعلق یہ ہے کہ مولا علی کی ساتھدادی سیدہ زینب کے شوہر ہے اور مولا علی کے داماد ہے۔ یہ تینوں بھائی اکٹھے ایک سفر میں نکلے، سفر کے اندر ایک مقام پر پہنچے تو وہاں پانی کی حاجت پیش ہوئی، پیاس لگ گئی۔ ایک بڑھیا سے سوال کیا، اس بڑھیا نے کہا میرے پاس یہ بکری ہے، اس سے جو دودھ تمہیں ملتا ہے وہ لے لو۔ حضرت امام حسن پاک، امام حسین، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بکری کا دودھ پیا، پھر بھوک کی شکایت کی۔ اس بی بی نے کہا اور تو کچھ نہیں، یہی بکری ہے، ذبح کر کے کھا لو۔ کھا لی۔ امام حسن نے چلتے ہوئے کہا بی بی کدے مدینے آئی، پھر ہم بتائیں گے کہ ہم اولاد کس کی اور ہماری سخاوت کیا ہے۔ احسان کیا ہے نا، کیونکہ احسان بھولتا نہیں ہے کسی کا، یہ احسان کا بدلہ اتنا دیتے ہیں اتنا کہ دامن بھر جاتا ہے۔ اب وہ بڑھیا حالات اس کے خراب ہو گئے، شوہر کے ساتھ وہ آئی، امام حسن گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، بڑھیا نے نہیں پہچانا، امام حسن نے پہچان لیا۔ آپ نے پہچان کر اس بڑھیا سے کہا تم نے مجھے جانا؟ اس نے کہا نہیں، فرمایا میں نے تو تمہیں پہچان لیا، تم نے ہمارے ساتھ نیکی کی تھی اور تم نے ہمارے ساتھ بڑی بھلائی کی اس صحرا کے اندر، تم نے بکری کا دودھ بھی ہمیں دیا، بکری کا گوشت بھی دیا، لہذا 1000 دینار امام حسن نے اس کی مدد فرمائی۔ اور پھر صاحب قاسم سے کہا اس بڑھیا کو لے جاؤ امام حسین پاک کے پاس اور ان سے کہو کہ حسن کا پیغام ہے، یہ وہی بڑھیا ہے، اس کو خالی نہیں بھیجنا۔ حضرت امام علی مقام نے 2000 دینار اس بڑھیا کو دیے۔ پھر اس بڑھیا سے کہا ابھی بات ختم نہیں ہوئی، اب تم جاؤ عبداللہ ابن جعفر کے پاس۔ عبداللہ ابن جعفر کے پاس گئے تو عبداللہ ابن جعفر نے 4000 دینار عطا فرمائے، اور ساتھ یہ جملہ کہا فرمایا اگر حسنین سے پہلے تم میرے پاس آتی میں تمہیں اتنا عطا کرتا تم گمان نہیں کر سکتی۔ اب میں 4000 تمہیں دے رہا ہوں، 2 تمہیں امام علی مقام نے دیے، 1 امام حسن نے دیے، تو رسول اللہ کے شہزادوں نے پیغام دیا کہ رب نے جو مال دیا ہے اس میں سے اس کے بندوں کا حق ادا کرتے رہو، قیامت تک تمہاری سخاوت کے بھی چرچے رہیں گے اور خدا ترسی کو بھی لوگ سلام پیش کرتے رہیں گے۔ حضرت قیس بن صلح انصاری رضی اللہ عنہ صحابی ہے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، خادم تھے نبی علیہ السلام کی بارگاہ نبوی کے خاص خادم۔ ان کے بھائی ایک دن شکایت لے کر آئے، شکایت کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قیس بن صلح رضی اللہ عنہ ہے، یہ جو مال ملتا ہے، پیداوار ملتی
آپ نے فرمایا تمہارے بھائی شکایت لائے کہ تم فضول خرچ ہو اور جو مال تمہیں ملتا ہے وہ تم خرچ کر دیتے ہو. انہوں نے عرض کیا حضور اب میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں میں اپنے مال کو کیسے خرچ کرتا ہوں جو اللہ کریم نے مجھے عطا فرمایا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زمیندار آدمی ہوں, زمین سے جو پیداوار ملتی ہے میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. کس طرح فرمایا ایک حصہ میں اپنے پاس رکھتا ہوں, ایک حصہ میں دوبارہ زمین میں کاشت کر دیتا ہوں اور ایک حصہ میں رب کے بندوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. اب حضور بتائیے یہاں فضول خرچی کہاں ہے؟ ہاں وہ ایک حصہ جو میں بندوں کو دیتا ہوں اور سائلین میں اور محتاجوں میں تقسیم کرتا ہوں اس کے بارے میں میرے بھائی کہتے ہیں کہ میں فضول خرچی کرتا ہوں. نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے, آپ نے اپنا دست کرم ان کے سینے پر مارا فرمایا تو خرچ کر ہاتھ نہیں روکنا. لفظ حدیث کے فرمایا تو کھل کر خرچ کر ہاتھ نہیں روکنا, تو زمین پر خرچ کر, اللہ آسمانوں پہ اپنے خزانے کو ان پر لٹائے گا. وہ حضرت قیس بن سلام انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک وقت وہ تھا جب میں غریب تھا, سواری نہیں تھی, رسول اللہ کی دعا کا صدقہ اور اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کا صدقہ رب نے مال اتنا دیا, اب سواریاں اتنی ہیں کہ گر نہیں سکتا, زمین اتنی ہے کہ شمار نہیں ہے, پیداوار اتنی آتی ہے کہ اندازہ نہیں ہے. اس لیے ہے کہ رسول اللہ کے حکم پر میں نے اپنے خزانوں کا دولت کا منہ محتاجوں کے لیے کھول دیا, سائلین کے لیے کہ وہ آتے جائیں. رب کی دولت ہے, رب کے بندوں میں تقسیم کرتا رہا. اب یہ تو ہے صدقہ نافلہ, اس میں ہم کریں یا نہ کریں اختیار ہے, کرے تو اپنا نصیب ہے, نہ کرے تو رب ہم سے سوال نہیں کرے گا. لیکن صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور صدقے کے اتنے فضائل میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ ماہ رمضان کے حوالے سے استقبال رمضان کے حوالے سے, لیکن اسی رمضان کے اندر ایک صدقہ واجبہ ہے جس کو زکات کہتے ہیں اور اس میں اختیار کا مسئلہ نہیں ہے. جو بندہ صاحب نصاب ہے اس نے زکات دینی ہے, اس پر فرض ہے, اس نے دینی ہے, نہیں دے گا تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ وہ سونا چاندی اور مال دولت جو اس نے اکٹھا کر کے رکھا اور اس سے زکات نہیں دی, رب فرماتا ہے کل یہ پگھلا کر اس کی پیٹھ داغی جائے گی کہ یہ سونا جو تو سنبھال کے رکھتا تھا, یہ چاندی جس سے تمہیں اللہ کا حق نہیں دیا. اب زکات فرض کس پر ہے؟ توجہ فرمائیں. کیا زکات کس پر فرض ہے؟ جس کے پاس اگر صرف سونا ہے اس کے پاس تو 7.5 تولے سونا جو اس سے زائد ہو تو وہ صاحب نصاب ہے. صرف چاندی ہے تو 52 تولے چاندی جو اس سے زیادہ ہو تو وہ صاحب نصاب ہے. اگر نقد رقم ہے کیش تو وہ 52 تولے چاندی کے برابر اگر کیش موجود ہے تو وہ صاحب نصاب ہے, وہ زکات ادا کرے گا. 52 تولے چاندی کی قیمت اس وقت 1,32,000 روپے بنتی ہے, لہذا ضرورت سے زائد کسی بندے کے پاس 1,32,000 اور قرض بھی نہیں دینا اس نے کسی کا, 1,32,000 یا اس سے زائد رقم پڑی ہوئی ہے تو وہ صاحب نصاب ہے. سونا ہے تو اس کو بھی شامل کر, اس کی قیمت کو 52 تولے یا اس سے کم چاہتی ہے لیکن کیش ہے ساتھ تو اس کو بھی شامل کرے کر کے اگر 1,32,000 سے زائد رقم موجود ہے تو وہ صاحب نصاب ہے. اس کو زکات بولو نا یار, سارے بولے زکات اس کو دینی پڑے گی. دوسرا مسئلہ زکات کتنی ہے؟ 2.5%, 2.5%. بالکل سمپل فارمولا, 1 لاکھ کے پیچھے 2,500 روپیہ زکات ہے, 2 لاکھ کے پیچھے 5,000, اسی طرح بڑھتے جائے. 2.5% کل نصاب پر زکات ہوتی ہے. جہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے, غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ جی میرے پاس تو جو ہے وہ سونا ہے 4-5 تولے تو لہذا مجھ پہ تو زکات نہیں بنتی, 7-10 لاکھ اور بھی پڑا ہوا ہے. تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر سونا پورا نہیں ہے, چاندی پوری نہیں ہے, نقد ساتھ موجود ہے تو ان سب کو ملایا جائے گا. سب کو ملا کر پھر دیکھا جائے گا کہ اس کی قیمت 1,32,000 یا اس سے زائد یعنی 52 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے تو وہ صاحب نصاب ہو جائے گا. چاہے 2-3 تولے سونا ہے, کچھ تولے چاندی ہے, کچھ رقم ہے یا صرف کیش ہے تو اس میں بھی 52 تولے چاندی کی قیمت دیکھی جائے گی. اسی طرح خواتین کے پاس جو زیورات موجود ہوتے ہیں جن کی وہ مالک ہے, وہاں وہ دلیل یہ پکڑتی ہے کہ جی میں تو پہنتی ہوں, استعمال کرتی ہوں, وہ چاہے استعمال کے ہوں, عورت مالک ہے 7.5 تولے جو اس سے زیادہ کے زیورات ہیں, عورت پر فرض ہے اس میں زکات ادا کرنی. اگر عورت یہ کہے کہ میرے پاس کیش نہیں ہے, توجہ ہے آپ کی, کیش نہیں ہے, نقد نہیں ہے, تو سونا بیچ کر زکات ادا کرے. زکات اس پر فرض ہے
زکات دینی پڑے گی. نقد نہیں ہے تو سونا بیچ کر زکات ادا کرے. سامان تجارت دکان پر زکات نہیں ہوتی, فیکٹری پر نہیں ہوتی, فیکٹری میں جو مشینری ہے اس پر زکات نہیں ہوتی, را مٹیریل خام مال جس سے آپ کو چیز تیار کرتے ہیں اس پر زکات نہیں ہوتی. لیکن جو سامان تجارت دکان کے اندر, فیکٹری کے اندر, گودام کے اندر موجود ہے, جو تجارت کے لیے آپ نے سامان رکھا ہوا ہے, اس پر زکات ہوتی ہے. اس کی قیمت فروخت کہ جب آپ بیچیں گے تو کس قیمت پر بیچیں گے, اس قیمت کو اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے یا سونا چاندی موجود ہے اس میں اس رقم کو ملا کر دیکھیں نصاب مکمل ہوتا ہے تو زکات اس مال کی بھی دینی پڑے گی. دکان پر زکات نہیں ہے, فیکٹری پر نہیں ہے, کسی طرح کارخانوں پر, مشینری پر نہیں ہے, خام مال پہ نہیں. جو پروڈکٹ ہے, جو چیز تیار ہوئی ہے, مال تجارت, اس پر زکات دینی پڑے گی. اسی طرح پلاٹ اور گھر اور دکان اگر یہ تجارتی نیت سے نہیں خریدے, ویسے ہی خریدے ہوئے, گھر میں وہ رہ رہا ہے یا ویسے گھر چھوڑا ہوا ہے, اس پر زکات نہیں ہے. اس پر زکات, پلاٹ جو ویسے خرید کر رکھا ہوا ہے اس پر زکات, لیکن اس نے خریدتے ہوئے نیت کی تھی کہ مکان کس لیے خرید رہا ہوں کہ اس سے نفع ملے گا, اور پلاٹ اس لیے خرید رہا ہوں کہ آگے بیچ کر نفع حاصل کروں گا, تجارتی نیت سے خریدا تو پھر دکان پر بھی زکات ہوگی اور پلاٹ کی قیمت پر بھی زکات ہوگی اگر وہ صاحب نصاب ہے. اور اس کے پاس جو رقم ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو پلاٹ اگر تجارتی نیت سے ہے, دکان تجارتی نیت سے ہے, مکان تجارتی نیت سے ہے, اس پر زکات دینی پڑے گی. اسی طرح مکان کرائے پر دیا ہوا ہے اور وہ کرایہ تو حاصل ہو رہا ہے, اگر وہ کرایہ ساتھ ساتھ خرچ کر رہا ہے تو پھر اس پر زکات نہیں ہے. لیکن کرائے کو جمع کرتا ہے تو جب کرایہ جمع کیا ہوا اس پر ایک سال گزر جائے گا, کیونکہ شرط ہے نصاب پر, ایک بندہ آج صاحب نصاب پر تو اس پر زکات واجب نہیں, اگلے سال جا کر مارچ میں وہ صاحب نصاب ہو جائے گا. سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں صاحب نصاب ہو, درمیان میں کمی بیشی اس کے اعتبار نہیں ہے. آج بھی صاحب نصاب تھا, اگلا مارچ آیا پھر صاحب نصاب ہے, اس پر زکات ہے. تو کرایہ مکان کا جمع کرتا رہا, سال گزر گیا اس کرائے پر, جمع کرتا رہا, خرچ نہیں کیا ہوا, تو اس کرائے کو بھی نصاب میں شامل کیا جائے گا اور اس کرائے پر بھی زکات دینی پڑے گی. اسی طرح کسی آدمی نے آپ کا قرض دینا ہے, سن رہے ہو جناب مسئلہ, یاد بھی رکھیں گے, کسی آدمی نے قرض دینا ہے اور وہ مستحق ہے, غریب آدمی ہے, نہیں دے سکتا, آپ چاہتے ہیں کہ یہ قرض میں اس کو معاف کر دوں, تو آپ زکات کی نیت کر کے وہ قرض اس کو معاف کر دیں اور نیت یہ کریں کہ جتنی رقم میں قرض اس کو معاف کر رہا ہوں, جو زکات میں نے دینی تھی اس میں سے یہ زکات ادا ہو گئی. اس میں اس کو بتانا شرط نہیں ہے. اسی طرح جن کو آپ زکات ادا کرتے ہیں ان کو بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ یہ زکات کی رقم ہے. آپ نیت کریں کہ میں زکات کی رقم دے رہا ہوں, کیونکہ کچھ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے, مستحق ہوتے ہیں لیکن وہ اچھا نہیں سمجھتے, تو آپ زکات دیتے ہوئے بالکل بتانا ضروری نہیں. اسی طرح جس نے قرض دینا ہے اس کو بغیر بتائے آپ زکات کی نیت کر کے اس سے یہ کہہ دیں کہ میں نے تمہیں قرض معاف کر دیا. اسی طرح سیدوں کو زکات نہیں دے سکتے, سادات کو زکات نہیں دے سکتے. اب کوئی بندہ سید ہو, وہ غیر سید بن کے لے تو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے, ورنہ سادات کو زکات نہیں دے سکتے اور ان کو ہدیہ دے سکتے, تحفہ دے سکتے ہیں, ویسے مدد کر سکتے, زکات نہیں دے سکتے. ماں کو زکات نہیں دے سکتے, باپ کو نہیں دے سکتے, دادے کو نہیں دے سکتے, دادی, نانا, نانی, ان کو زکات نہیں دی جا سکتی. اسی طرح بیٹے کو زکات نہیں دے سکتے, اپنی بیٹی کو, اپنی پوتی کو, پوتے کو, نواسی کو, نواسے کو, اسی طرح آگے چلتے جائیں, ان کو زکات نہیں دی جا سکتی, ویسے مدد کر سکتے ہیں. اسی طرح جو رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کے اندر آپ بہن کو زکات دے سکتے ہیں, بھائی کو دے سکتے ہیں, خالہ کو دے سکتے ہیں, پھوپھی کو دے سکتے ہیں, چچا کو دے سکتے ہیں, ان کو آپ زکات دے سکتے ہیں, داماد کو دے سکتے ہیں. ان لوگوں کو زکات دی جا سکتی ہے, بلکہ زکات کے اندر رشتہ داروں کا پہلا حق ہوتا ہے. اگر وہ مستحق ہوں تو زکات ان کو دینے سے دو ثواب ملتے ہیں, ایک صلہ رحمی کا کہ رشتہ دار سے صلہ رحمی کی, اور دوسرا زکات کی ادائیگی کا ثواب بھی ملتا ہے. اسی طرح مدارس دینیہ جہاں طلباء پڑھتے ہیں ان کو بھی زکات دی جا سکتی ہے. اور یہ مسئلہ بھی کہ ماہ رمضان میں زکات دینا فرض واجب نہیں ہے. ایک بندہ آج صاحب نصاب ہو گیا, سال پہلے نصاب تھا, آج بھی اس کے پاس نصاب ہے, تو آج وہ صاحب نصاب ہو گیا, اب وہ آج زکات دے تو ادا ہو جائے گی. رمضان شرط نہیں ہے. رمضان میں لوگ زکات اس لیے زیادہ ادا کرتے ہیں کہ رمضان میں ثواب زیادہ ہوتا ہے, غمخواری کا ثواب ہے, تو ماہ رمضان کے اندر لوگ جو ہیں وہ زیادہ زکات ادا کرتے ہیں. اسی طرح
پہلی چیز یہ ہے آپ جس کو زکات دیتے ہیں اس کو مالک بنانا ضروری ہے. اس کو اسی لیے زکات کے پیسوں سے گلیاں نہیں بن سکتی, زکات کے پیسوں سے نالیاں پکی نہیں کروا سکتے آپ, کیونکہ اس کا مالک کوئی نہیں ہوتا, وہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے. تو زکات کے اندر مالک بنانا ضروری ہے, چاہے وہ آپ پیسے دے دیں, چاہے اس کو کپڑے خرید کر دیں, غلہ خرید کر دے دیں, کوئی کام شروع کروا دیں, مکان بنا رہا ہے اس میں کوئی مٹیریل خرید دے کسی آدمی کو, وہ مستحق کو شرط کیا ہے کہ مستحق ہو, تو وہ زکات ادا اس صورت میں بھی ہو جاتی ہے. اسی طرح زکات کی ادائیگی کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے, مدارس دینیہ کے اندر جو طلباء پڑھتے ہیں وہ مسافر کے زمرے میں ہوتے ہیں اور مسافر کو زکات دی جا سکتی ہے. یہ زکات کے بنیادی مسائل تھے جو میں نے آپ کو عرض کیے, سمجھ آئے کوئی نہ؟ میں نے بڑی ہمت کی ہے, پتہ ہے کیوں لوگ نہیں سنتے, خاص طور پر جمعہ تو سنتے ہی نہیں, تو اس لیے میں نے یہ ضروری مسائل تھے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیے. اب جو بندہ جو صاحب نصاب ہو زکات نہ دے تو سونا چاندی پگھلا کر اس کی پیٹھ دادی جائے گی. اس کے علاوہ بھی قرآن میں بڑی وعیدیں موجود ہیں اس بندے کے لیے جو زکات نہیں دیتا. تو زکات مدارس دینیہ میں نے عرض کیا, تو اس میں ہمارے دو ادارے, ان کو بھی آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا. منصرہ کے اندر جامعہ اسلامیہ انفیہ اور جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات, بچیوں اور بچوں کا دو مدرسے اس وقت ہمارے منصرہ میں کام کر رہے ہیں. ان کو آپ دینا چاہیں, رفائی اداروں میں بھی دے سکتے ہیں, تو ان مدرسوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے زکات دیتے ہوئے. یہ بنیادی مسائل تھے. ہمارے دوست فاروق صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ تحریری صورت کے اندر رمضان کے مسائل اور زکات کے مسائل, روزہ کن چیزوں سے پوچھتا ہے, کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے, کن چیزوں سے نہیں پوچھتا, زکات کے مسائل تفصیل کے ساتھ یہ پرنٹ کی صورت میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے اگلے جمعے کو آپ تک پہنچ جائیں. تو ان میں آپ کو مسائل پڑھ لیں, نہیں سمجھ آتا تو میں حاضر ہوں, آپ کسی بھی وقت فون کر کے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے یہ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. پھر موضوع پر آتے ہیں اللہ کے راستے میں مال دینا. اللہ کے راستے میں قرآن کہتا ہے قرض حسنہ دو, اللہ کیا دو؟ قرض حسنہ. اب قرض, اللہ کو تو قرض کی ضرورت نہیں ہے, لیکن قرض حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا, دوسری حدیث سے اس کا مطلب سمجھاتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ ایک بندے سے فرمائے گا کہ مجھے بھوک لگی تھی, تم نے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ تو کھانے سے پاک ہے. رب فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر تم اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں موجود پاتا. میں پیاسا تھا, مجھے پانی کیوں نہیں دیا؟ یا اللہ تجھے پانی کی عادت نہیں ہے. رب فرمائے گا وہ فلاں بندہ پیاسا تھا, اگر تم اس کو پانی پلاتا تو مجھے اس کے پاس موجود پاتا. وہ فلاں کو لباس کی ضرورت تھی, اس کو لباس پہنانا جو میرا محتاج بندہ تھا, یہ یوں ہی تھا جس طرح مجھے لباس پہنانا. تو رب کریم نے قرض حسنہ سے تعبیر کیا. جب قرآن کی آیت اتری تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے, حضرت ابو الدرداء انصاری رضی اللہ عنہ صحابی تھے, ان کے ایک باغ تھا جو ان کو پسند بڑا تھا, کیونکہ 600 کھجوروں کے بعد اس کے اندر درخت موجود تھے اس باغ کے اندر. انہوں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا, یا رسول اللہ, اللہ قرض حسنہ مانگتا ہے؟ فرمایا ہاں, رب نے قرض حسنہ مانگا ہے. تو حضرت ابو الدرداء نے نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کر عرض کیا, حضور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں وہ باغ میں اللہ سے تجارت کرتے ہوئے اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہوں. اسی باغ کے اندر ان کے بیوی بچے بھی رہتے تھے. واپس آئے, باغ کے اندر قدم نہیں رکھا, باغ کے باہر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دی, بچوں کو آواز دے کر کہا باہر آ جاؤ, اب یہ باغ ابو الدرداء کا نہیں ہے, میں اللہ کو قرض حسنہ دے چکا, میں رب کے راستے میں رب سے تجارت کر چکا, اب میرے اس پر کوئی حق نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے اللہ نے جو تمہیں دیا, قرآن کا اسلوب بھی دیکھیے, قرآن بتا رہا ہے کہ تم اس کے حقیقی مالک نہیں ہو, حقیقی مالک اللہ ہے. تو اللہ نے جو تمہیں دیا اس میں سے اللہ کے راستے سے خرچ کرو, اسی کا مال اسی کے راستے میں خرچ کر کے وہ رب کریم اتنا کرم والا ہے کہ وہ اپنی خزانے تم پر لٹاتا ہے. ایک بزرگ تھے حضرت منصور بن عمار, وہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے, اسی طرح لوگوں کو ترغیب دلا رہے تھے. ایک سائل اٹھ کر کھڑا ہوا, اس نے کہا جناب میں ضرورت مند ہوں. آپ نے فرمایا کون اس کی مدد کرے گا؟ باہر سے ایک آدمی گزر رہا تھا, غلام تھا کسی کا, وہ خود غلام تھا. مسجد کے اندر آیا, اس نے حضرت منصور بن عمار سے کہا میرے پاس 4 درہم ہے, میں اس کی مدد کرتا ہوں, لیکن اس کے بدلے آپ مجھے کیا دیں گے؟ فرمایا میں تو دعا ہی دے سکتا ہوں. تو کہا آپ پھر مجھے دعا دے دیں, ان 4 درہموں کے بدلے 4 دعائیں دے دیں. آپ نے فرمایا تو بتا کیا؟ اس نے کہا پہلی بات اللہ مجھے آزادی عطا فرما دے, میں غلام کسی کا نہ ہوں. دوسرا
اللہ مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اور رب کریم یہ جو 4 درہم میں نے دیے ہیں ان کا بدلہ اللہ مجھے عطا فرمائے۔ اس کے خزانوں سے مانگنے پر کوئی قید تو نہیں ہے نا، تو ان 4 درہموں کا بدلہ اللہ مجھے دے دے۔ اور چوتھا، اللہ میری بھی مغفرت کر دے، جو میرا مالک ہے اس کی بھی، اور جتنے حاضرین ہیں اللہ سب کی مغفرت کر دے۔ حضرت منصور بن عمار اللہ کے ولی سے دعا کر دی، وہ بندہ گیا، مالک نے پوچھا تاخیر سے کیوں آیا، اس نے ساری داستان سنائی۔ کہا پہلی دعا کیا تھی؟ کہا پہلی یہ کہ اللہ مجھے آزادی دے، فرمایا جا مجھے آزاد کر دیا، آج سے تو میرا غلام نہیں ہے، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ دوسری دعا کیا تھی کہ 4 درہموں کا بہترین بدلہ مجھے ملے، فرمایا جا 4,000 دینار میں نے تجھے عطا کر دیا، یہ بھی تیرے اوپر۔ تیسری دعا اللہ مجھے بھی اور میرے مالک کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ دونوں وہیں بیٹھ کے، مالک بھی رونے لگا، اللہ کے حضور سے توبہ کی۔ چوتھی دعا کیا ہے؟ کہا چوتھی یہ تھی کہ اللہ ہماری بخشش بھی کر دے، جتنے حاضرین مسجد میں تھے ان کی بخشش کر دے۔ مالک نے کہا یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، اب یہ تو رب نے بخشش کرنی ہے۔ رات ہوئی، اس آقا اور مالک کے خواب کے اندر رب کریم نے نظام ہی کسی کے ذریعے